میں امداد سمرو وزیر داخلہ شیخ رشید ان دنوں جن غلط فہمیوں کا شکار ہیں، لگتا ہے کہ یہ غلط فہمیاں ان کی وزارت لے اڑیں گی، ان کی وزارت کا سر لے اڑیں گی۔ ان کی غلط فہمیاں افغانستان جیسے حساس معاملے پر جس طرح شیخ رشید صاحب اچھل کر بیانات دے رہے ہیں، جس طرح کھلنڈرے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ شیخ رشید صاحب کو مہنگا پڑ سکتا ہے وزارت کی حد تک، کیونکہ وزارت داخلہ آج کل ان حالات میں پاکستان کی سب سے حساس وزارت ہے۔ پاکستان افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے متاثر ہونے جا رہا ہے، جس کا اعتراف آج شیخ رشید صاحب نے خود بھی کیا ہے کہ گوادر اور کوئٹہ میں جو خودکش حملے ہوئے وہ افغانستان سے کیے گئے، افغانستان سے آئے، وہ دہشت گرد جنہوں نے حملے کیے وہ افغانستان سے آئے، وہ خودکش بمبار جو تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب نے پھر افغانستان کی صورتحال کو اور پاکستان کی لوکل پولیٹکس اور پھر جو ان کا انداز ہے، اس انداز کے ساتھ اس کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی اور مسلسل کر رہے ہیں۔ اور اس خاص طور پر اس نازک صورتحال میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم وہ بہت محتاط ہیں، اپوزیشن پوری کی پوری بہت محتاط ہے، نواز شریف صاحب تو افغانستان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، بات ہی نہیں کر رہے، بلاول بھٹو زرداری نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد کا تقاضا کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی تو سیاست بالکل واضح ہو گئی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں افغانستان کے معاملے میں، انہوں نے تو مبارکباد بھی دی وہاں پر۔ عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی یعنی پاکستان کے جو دو قداور سیاستدان اور تیسرے سراج الحق صاحب، ان کا موقف افغانستان میں طالبان کے قبضے یا طالبان کی فتوحات پر ایک جیسا تھا بالکل۔ یعنی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ طالبان نے افغانستان میں غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے خط لکھا، مبارکباد کا تعاون پیش کیا، سراج الحق صاحب نے نہ صرف مبارکباد دی بلکہ پاکستان حکومت کو اس سے مطالبہ کیا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو طالبان کو تسلیم کر لیا جائے، طالبان کی حکومت جو ابھی بنی نہیں تھی، جو ابھی بن رہی تھی، لیکن سراج الحق صاحب نے 15 اگست کے فوراً بعد جب طالبان نے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا تو فوراً بعد یہ کہہ دیا تھا۔ تو باقی سارے یعنی ان دو تین شخصیات، لیکن عمران خان صاحب اس اسٹیٹمنٹ کے علاوہ باقی بہت محتاط رہے کہ افغانستان کو ہم دیکھیں گے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، افغانستان میں طالبان اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، دنیا اپنے وعدے پورے کرتی ہے، اگر طالبان اپنے وعدے پورے کرتے ہیں تو پھر دنیا اپنے وعدے پورے کر کے طالبان کو تسلیم کرے، پھر ہم بھی اسی ڈگر پر چلیں گے، کچھ اس طرح کا محتاط۔ یہاں تک کہ ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ انتہائی محتاط۔ پچھلے کچھ دن پہلے آرمی چیف صاحب نے جو سیکورٹی بریفنگ دی تھی کمیٹیز کو، پارلیمنٹ کی دونوں ایوانوں کی کمیٹیوں کو، دفاع کی کمیٹی، کشمیر کی کمیٹی، اس میں انہوں نے صورتحال کا بتایا تھا کہ صورتحال پاکستان کو کیا کیا خطرات ہیں، کس طرح پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میری ایکسٹینشن کے جو تھے مقاصد تھے وہ تو یہ تھے کہ جی ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر دونوں محفوظ ہو جائیں، تو وہ میں نے کر لی، لیکن ساتھ ساتھ انٹرنل سیکورٹی کا ایشو افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو موجود ایلیمنٹ ہے جو متحرک ہو سکتا ہے، جس کا شیخ رشید صاحب نے خود آج اظہار بھی کیا ہے کہ پاکستان میں صرف افغانستان سے نہیں بلکہ یہاں موجود داعش اور BLA اور دیگر ایسے عناصر موجود ہیں جو پاکستان میں گڑبڑ کر سکتے ہیں، امن و امان کی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں۔ سب کچھ کے باوجود یعنی سارے کی ساری قوم محتاط ہے۔ ایک ہے شیخ رشید صاحب جو اچھل کر بیان دے رہے ہیں، اچھل کر بیانات دے رہے ہیں۔ DGISI کا دورہ تھا، اس دورے پر ظاہر ہے انڈیا تو اچھلے گا ہی، انڈیا نے تو جس طرح کی باتیں کرنی ہیں، ہماری حکومت، ہماری پوری کی پوری ریاست بہت محتاط طریقے سے اس پر بات کر رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب اس پہ بھی جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، آبیل مجھے مار، یعنی دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ جی ہاں اسی کی تاجے، مطلب اس طرح کی چیزیں نا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب اور سیاسی مخالفت میں وہ جس طرح اپوزیشن کو للکار رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کو لے کر، شیخ رشید صاحب اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست ختم ہو گئی۔ اچھا میں مان لیتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاست، کیونکہ پیپلز پارٹی دوسری طرف کھڑی ہوتی ہے اس معاملے میں۔ اچھا نواز شریف صاحب خاموش ہیں، نواز شریف صاحب اس معاملے میں بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں، یا پھر انتظار کر رہے ہیں وقت کا کہ وقت آنے پر جب دنیا جو ہے کوئی فیصلہ کرے گی تو اس کے بعد افغانستان پر لب کشائی کریں گے۔ نواز شریف صاحب خاموش ہیں، ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ خاموش، ان کے گدی نشین، ابھی تک کے گدی نشین، بعد کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہو، لیکن آج تک کا گدی نشین شہباز شریف صاحب وہ خاموش ہیں۔ ان کی پوری جماعت افغانستان کی صورتحال پر خاموش ہے۔
مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے ان کی سیاست پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی سوالیہ نشان بن گیا کہ جب یہاں پر سوویت یونین نے افغانستان پہ قبضہ کیا تھا، جب ڈاکٹر نجیب کی حکومت بنی تھی تو یہاں پر لیفٹسٹ جو ہیں وہ طاقتور ہو گئے تھے. ظاہر ہے ایک نیچرل سا فنومینا ہوتا ہے کہ وہ سوچ رکھنے والے لوگ یہاں پر اپنے آپ کو تگڑا کر رہے تھے کہ جناب ہم پاکستان میں بھی انقلاب لے کر آئیں گے. اب جب افغانستان میں طالبان آ گئے تو یہ ایک مطلب قدرتی امر ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ بھی خود کو مضبوط کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب ٹی ٹی پی کو پاکستان میں ان کو تو وہ نہیں مانتے، لیکن افغانستان میں طالبان کے تو وہ سپورٹر ہیں، تو وہ یہاں پر بھی اس طرح کا نظام، بے شک بندوق کے ذریعے وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ووٹ کے ذریعے، لیکن اپنے آپ کو تو وہ تگڑا کریں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، شیخ رشید صاحب، ان کے متعلق اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خطے کی صورتحال کیا ہونے جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہے. مولانا فضل الرحمان پاکستان کے وہ سیاستدان ہیں جو ابھی افغانستان پر کنفرم نہیں تھا کہ طالبان جب بڑھیں گے کابل کی طرف تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے. 25 جولائی کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے مکین میں وزیرستان میں جلسہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، میں نے اس جلسے کا کئی ویلاگ میں ذکر کیا ہے. کراچی کا جلسہ پی ڈی ایم کا ملتوی کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب چلے گئے تھے مکین وزیرستان، اور وزیرستان میں انہوں نے پشتوں میں تقریر کی تھی. انہوں نے طالبان جو ابھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے اور کچھ کلیئر نہیں تھی صورتحال، تو مولانا صاحب نے وہاں کھڑے ہو کے طالبان کی جو تھے جنگجو تھے ان کو انہوں نے ہیرو کر کے پیش کیا تھا، ان کو مجاہدین کہا تھا. وہ ان کا ایک نظریہ ہے، وہ ہمیں مطلب اس پر اختلاف ہم کو رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کا حق ہے کہ وہ رکھیں. تو افغانستان کی حد تک مولانا فضل الرحمان صاحب بہت کلیئر تھے. انہوں نے پی ڈی ایم کا جلسہ ملتوی کیا. پی ڈی ایم ان دنوں مولانا صاحب کے پیچھے جس طرح کسی وقت میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پیچھے تھے شہباز شریف صاحب کے، اور شہباز شریف صاحب آگے تھے، تو ان دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب بہت کلیئر اس مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں تک کہ مسلم لیگ نون میں یہ ریزنمنٹ آ رہی ہے، مسلم لیگ نون کے اندر یہ بحث چھڑ پڑی ہوئی ہے کہ کیا ہمیں اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. مسلم لیگ نون کے اجلاسوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر خاطر نواز شریف صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی سے میری بات ہوئی تھی، تو وہ اس معاملے پہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب خود ابھی اس معاملے میں کلیئر نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا. تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ افغانستان کی صورتحال کو لے کر جو پاکستان کی سیاست کو انوالو کر کے جس طرح کی بیانات دیتے ہیں، وہ یقیناً افغانستان کی صورتحال جو نازک صورتحال ہے، حساس صورتحال ہے، خاص طور پر ہمارے لیے، تو اس میں وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر جائیں گے. جیسے شیخ رشید صاحب نے ماضی میں کئی بار ایسے بیانات دیے ہیں. وہ یاد ہے آپ کو، ایک بیان انہوں نے دیا تھا جب وہ جو سرکاری ملازمین نے پروٹیسٹ کیا تھا ڈی چوک پر، جس میں ان کے اوپر پاکستان کی تاریخ کی بدترین آنسو گیس استعمال کی گئی تھی. ایک آنسو گیس ہم نے کھائی تھی، میں نے کھائی تھی حیدرآباد پریس کلب کے باہر. نواز شریف صاحب کا دور تھا، خورشید شاہ صاحب کی قیادت میں بینظیر بھٹو صاحبہ تحریک چلا رہی تھی، تو خورشید شاہ صاحب کی قیادت میں وہاں سے ایک پروٹیسٹ نکلنا تھا. تو وہاں پہ ایک اتنی ہوئی کہ وہ حیدرآباد پریس کلب ہے صدر کے علاقے میں، صدر گاڑی کھاتا، آس پاس کے جتنے علاقے، گولڈ بلڈنگ، ہر طرف، یعنی گھروں میں لوگ محفوظ نہیں تھے آنسو گیس سے. دوسری اس سے بدترین لوگ جو شیلنگ میں نے خود وہ ہائی کورٹ میں جب مشرف نے افتخار چودھری کو برطرف کر دیا تھا، اور اس کے بعد وکلا نے جو پہلا مظاہرہ میرا خیال ہے 9 مارچ 2007 کا ہے وہ، تو وکلا نے جو پہلا پروٹیسٹ لاہور ہائی کورٹ سے نکالنا تھا، وہاں وکلا کنونشن ہوا تھا، تو اس کے اوپر جس طرح کی آنسو گیس ہوئی تھی، ہائی کورٹ کی بلڈنگ نظر نہیں آ رہی تھی، اتنی شیلنگ ہوئی تھی، اور بدترین شیلنگ. تو اسی طرح کے مناظر تھے. اور شیخ صاحب نے یہ کہا ڈی چوک پر اس جو شیلنگ پر کہ جی وہ نا اپنا ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے آنسو گیس کے شیلز، ہم نے استعمال کرنے تھے کہ کہیں ناکارہ تو نہیں ہو گئے. اب یہاں پر بھی وہ اسی طرح مطلب چانس پہ ڈانس کر کیے جا رہے ہیں کہ افغانستان میں جو حالات بن رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ان کے حق میں، وہ یہ بھول رہے ہیں کہ وزیر داخلہ ہیں. شیخ رشید صاحب خود بتا بھی رہے ہیں کہ کوئٹہ اور گوادر کے جو حملے ہیں وہ افغانستان سے آئے خودکش بمباروں نے کیے ہیں. لیکن پھر جس طرح افغانستان کی صورتحال کو جی نیا بلاک بنے گا اور خطے کی صورتحال بدل جائے گی، خطہ بدلنے جا رہا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے. بھائی خطہ بدلنے جا رہا ہے. پاکستان ایک آئینی بندوبست کے تحت چلنے والا ملک ہے. افغانستان میں کوئی آئینی بندوبست تھا ہی نہیں. وہاں پر کبھی کوئی قابض، کبھی مجاہدین آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے، کبھی طالبان قبضہ کر گئے، اس سے پہلے سوویت یونین، اس کے بعد امریکہ
تو یہ 20 سال کم از کم 9/11 کے بعد والے جو 20 سال ہیں وہ تو اسی طرح رہا ہے کہ وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، کوئی بندوبست ہی نہیں تھا. جس کا جو تگڑا وہ جس کی لاٹھی اس کی بحث وہی چل رہا ہے، ابھی بھی وہیں پہ وہی چل رہا ہے. ظاہر ہے طالبان 20 سالہ مسلح جدوجہد کے بعد، مسلح لڑائیوں کے بعد وہاں پر، اس کے بعد اور ایک معاہدے کے تحت وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. تو پاکستان تو ایک آئینی بندوبست کے تحت چلنے والا ملک ہے. تو خطے کی صورتحال جو بدلنے جا رہی ہے افغانستان کی وجہ سے، سارا خطہ بدلے گا، تو ظاہر ہے اس کے پاکستان پر جو اثرات ہیں وہ فوری طور پر منفی آئیں گے. مثبت اثرات بعد میں آ سکتے ہیں جب افغانستان اسٹیبل ہو جائے گا، افغانستان میں استحکام ہوگا. تب یہاں پہ عالم یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے، شیخ رشید صاحب اکیلے بولے جا رہے ہیں. ان کو مطلب میں نے کہا نا کہ وہ کھلنڈرا پن، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہنا کیا ہے، کس طرف جانا ہے. سارے کے سارے ادارے، یعنی اس پر چاہے وہ سیکورٹی کے ادارے ہوں، چاہے ہماری پارلیمنٹ ہو، سارے کے سارے ادارے چپ ہیں، شیخ صاحب اکیلے. اور شیخ صاحب کا عالم یہ ہے کہ شیخ صاحب کئی بار ان کو منع بھی کیا گیا ہوا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے. میری اطلاعات ہے کہ افغانستان کے معاملے پر ذرا آرام سے ہولے بات نہیں کرنی، اس طرح جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں. اور چلے گئے ادھر اپنا تورخم بارڈر، وہاں پہ کھڑے ہو کر وہاں پہ مطلب باتیں کی. چلیں انٹرنل سیکورٹی پہ بات کریں نا، کہ جناب ہماری شیخ صاحب نے کہا تھا کہ جی ہماری بارڈر جو ہے نا وہ افغانستان والی، وہ تو ہم نے پوری کی پوری سیکیور کر لی ہے. اب خود کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے لوگ آئیں، تو بھائی اس کا سدباب کریں نا. پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان نام کی ایک چیز پڑی ہوئی ہے، اس پر عمل درآمد کریں. آج ایک TTP کا خط وائرل ہے جس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں اگر فلاں الفاظ کے ساتھ آپ بولیں گے تو پھر آپ دشمن بڑھائیں گے اپنے. ٹھیک ہے، اب اس کو کون دیکھے گا؟ اگر شیخ رشید صاحب افغانستان کی صورتحال میں بھی مولانا فضل الرحمان نکالیں گے، افغانستان کی صورتحال سے بھی بلاول بھٹو زرداری کی سیاست کا خاتمہ کریں گے، افغانستان کی صورتحال پر نواز شریف کی سیاست پر فاتحہ پڑھیں گے، تو بھائی پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کون دیکھے گا؟ مطلب اتنا کھلنڈراپن حکومتوں میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح اتنی نازک صورتحال میں بھی شیخ رشید صاحب ایسے کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ماشاءاللہ وہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ جیسے انہوں نے سارا کچھ ٹھیکے پہ دے دیا ہوا ہے. اور ٹھیکے پہ کس کو دیا ہوا ہے؟ ظاہر ہے حکومت پوری کی پوری کون چلا رہا ہے. پچھلے دنوں آرمی چیف صاحب نے وہ جو بریفنگ دی ہے، یہ بریفنگز بنتی تھیں حکومت کی موجودگی میں، وزیر اعظم کی موجودگی میں، کہ بھئی ہم کس صورتحال سے دوچار ہونے جا رہے ہیں. داسو والا معاملہ آپ نے دیکھا تھا پچھلے دنوں، داسو میں کیا ہوا. یعنی اسی طرح افغانستان کی صورتحال کو دیکھا جا رہا ہے کہ داسو میں دہشت گرد حملہ ہوا بس پر، اور وہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اور وزیر خارجہ چین کے وزیر خارجہ کو کہہ رہے ہیں قریشی صاحب کہ یہ حملہ نہیں تھا، یہ حادثہ تھا. اب ان کے میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ ان کے لوگ کچھ مر گئے، کچھ بچ گئے، تو بچ جانے والوں نے تو بتایا ہوگا نا کہ حادثہ تھا یا دھماکہ تھا یا حملہ تھا، بم حملہ تھا. حادثے اور بم دھماکہ مطلب پتہ لگ جاتا ہے، 1 منٹ سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے. بندہ اگر موقع پہ نہیں ہے اور کچھ منٹ کے بعد جاتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہوا کیا تھا. تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح کھلنڈرا بند کیا گیا، اور عالم یہ ہوا کہ انہوں نے کام بند کر دیا، اور چین پاکستان سے الگ سے ناراض پھر رہا تھا. تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ منع کیا گیا شیخ رشید صاحب کو کہ جناب آپ اس طرح بات نہ کریں. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، وہ کسی کو بیٹھ کر آرمی چیف صاحب نے تو بلا لیا، سیاستدانوں کو بتا دیا کہ جی یہ صورتحال ہے، ہم اس طرف جا رہے ہیں، ہمارا یہ بندوبست ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب روادار ہی نہیں ہیں کسی کو ساتھ بٹھانے کے. آپ بلاول بھٹو کو نہیں بٹھا سکتے، نواز شریف کو نہیں بٹھا سکتے، شہباز شریف کو نہیں بٹھا سکتے. آپ اپنے جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں آ کے ایک سب کو بتا دیں، ان کیمرہ ہی بتا دیں، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے، پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہو کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں. کئی جب سے افغانستان کی صورتحال ہوئی ہے سب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یار حکومت کچھ تو بتائے. وزیر اعظم عمران خان صاحب وہی لوگ کلے ڈرتے چریے ڈرتے، دنیا کہیں جا رہی ہے، ہم کہیں جا رہے ہیں. یعنی آج نتیا گلی میں کھڑے ہو کر وہ پاکستان میں سیاحت کو فروغ پر لیکچر دے رہے تھے. اب خطے کی صورتحال کدھر جا رہی ہے؟ سیاحت تو امن و امان کے ساتھ ہوتی ہے نا. تو پہلے امن و امان تو سیکیور کریں. لوگ اس خطے سے نکلنا چاہ رہے ہیں. اب افغانستان سے جس طرح لوگ گئے ہیں، اللہ نہ کرے کل کو پاکستان پر اس کے اثرات آنے ہیں تو پاکستان سے بھی لوگ ظاہر انویسٹمنٹ اڑے گی، واپس جائے گی. جس طرح ہم 9/11 کے بعد پاکستان جس طرح بھگتتا رہا ہے، تو اس طرح کی صورتحال خدا نہ کرے بن سکتی ہے. تو ایسی صورتحال میں سنجیدگی تقاضا کرتی ہے، ایسی صورتحال سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے، مگر یہاں سنجیدگی
وزیر اعظم صاحب میں تو خیر وہ سنجیدگی اتنی ہے کہ اس معاملے کو چھونا ہی نہیں چاہتے، بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اس معاملے کے پاس سے نہیں گزرنا چاہتے، اور شیخ رشید صاحب کے حوالے کیا ہوا ہے پورا معاملہ انٹرنل سیکیورٹی کا، اور پھر وہ اس میں داخلی سیاست کو، افغانستان کی سیاست کو ساتھ گڑمڑ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب اب پاکستان میں وہی سیاست کر سکے گا جو افغانستان کے حالات کو سمجھے گا، یعنی اپنا کہے گا، اپنا کرے گا۔ مولانا صاحب تو کر چکے ہوئے، تو پھر سب سے پہلے تو پھر سیاست چمکے گی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور عمران خان صاحب تو ویسے بھی ظاہر ہے طالبان کے بڑے سپورٹر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے وہ ان کے تجویزوں کے مطابق، ان کے ویژن کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن فی الحال فوری تو خاموش ہے۔ تو شیخ رشید صاحب کو بھی اگر خاموش کروا دیں تو بھلا ہوگا۔ اگر شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر بول رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کی وزارت تو پھر اس طرح نہیں رہے گی، نہیں چل سکے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔